احباب سے بڑے ہی ادب سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھیے، انشاءاللہ ہمارے اگلے خطیب صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر میں ہی پہنچنے والے ہیں۔ اس سے قبل میں اپنی اس مسجد کے ہی ایک طالب علم ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کو پنجابی میں تقریر سنائیں۔ جناب محمد طلحہ صاحب جو کہ ہماری ہی اس مسجد کے طالب علم ہیں، میں گزارش کروں گا کہ طلحہ صاحب آئیں اور ہمیں تقریر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام درختاں دے پتیاں تو زیادہ، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درود و سلام امام الانبیاء حبیب رب العالمین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ حضرات اج میں جس موضوع نو اپنی زبان دی نوک تے لے آنا چاہنا وہ ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حضرات میرے پیغمبر دا اخلاق سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دا کردار سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی پیشانی سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دیاں زلفاں سب تو اعلیٰ، میرے پیغمبر دی زبان سب تو اعلیٰ۔ حضرات میرے پیغمبر دا جویں اخلاق سب تو اعلیٰ، کردار سب تو اعلیٰ، زلفاں سب تو اعلیٰ، پیشانی سب تو اعلیٰ، اوویں ہی میرے پیغمبر دی شان اور مقام بھی سب نالوں اعلیٰ و بالا ہے۔ حضرات اج میں تہاڈے سامنے او خصوصیات بیان کرنیاں چاہنا جیڑیاں میرے اللہ نے میرے پیغمبر تو علاوہ اور کسی نو عطائیاں نہیں۔ آؤ او خصوصیات کیڑیاں نے، آؤ اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اونچی آواز نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو اس دنیا تے بھیجیا، اللہ نے اے نہیں آکھیا اے آدم جی میں تانوں اس دنیا تے بھیج کے مومناں تے احسان کیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام نو اس دنیا تے بھیجیا، اللہ نے اے نہیں آکھیا اے نوح جی میں تانوں اس دنیا تے بھیج کے مومناں تے احسان کیتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو اس دنیا تے بھیجیا، اللہ نے اے نہیں آکھیا اے ابراہیم جی میں تانوں اس دنیا تے بھیج کے مومناں تے احسان کیتا ہے۔ کم و پیش 1,24,000 پیغمبر دی جماعت نو اللہ اس دنیا دے اندر بھیجیا، اللہ نے کسے نبی وری اے نہیں آکھیا اے نبی جی میں تانوں اس دنیا دے بھیج کے مومناں تے احسان کیتا ہے۔
میں صدقے تے قربان جاواں جدوں تیرے تے میرے پیر دیاں واڑیاں آئیاں آمنہ دے لال دیاں واڑیاں آئیاں پیکرو سنو جمال دیاں واڑیاں آئیاں تے اللہ دا قرآن پیا بول دائے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اے اللہ دے نبی جی اے اللہ دے نبی جی اساں تانوں اس دنیا دے بیچ کے مومناں تے سان کر چھڑے آئے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا حضرات او اللہ دے قرآن دا ایک مقام تے شان میرے مصطفیٰ دی اللہ نے عالم الارواح دے اندر سارے پیغمبراں دیاں روحاں نو اکٹھیاں فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اے آدم جی تسی بھی آ جاؤ اے ابراہیم جی تسی بھی آ جاؤ اے نوح جی تسی بھی آ جاؤ کم و پیش 1,24,000 پیغمبر دی جماعت نو اللہ کٹھیاں فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں اے میرے پیغمبروں میں تہاڈے کے ایک وعدہ لینا چاہنا ایک عہد لینا چاہنا اللہ جی کداں دا وعدہ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں اے میرے پیغمبروں میں جدوں تانوں اس دنیا دے اندر تہاڈیاں شریعتاں دے کے بھیجداں تہاڈیاں نبوتاں دے کے بھیجداں اس دنیا دے اندر تہاڈیاں شریعتاں چلدیاں ہون تہاڈیاں نبوتاں چلدیاں ہون اگر تہاڈی نبوت دے اندر تہاڈی شریعت دے اندر میرا ایک نبی آ جائے میرا ایک پیغمبر آ جائے تسی اپنیاں شریعتاں دے سکے نہیں چلانے تسی اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اللہ جی کی کرنا ہے فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن تسی اس نبی تے مان لینا ہے ان دی پیروی کرنی ہے تے ان دی مدد کرنی ہے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا حضرات او اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام تے شان میرے پیغمبر دی اللہ نے اس دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی نبی بھیجے جتنے بھی پیغمبر بھیجے کسے نو وقت دا نبی بنا کر بھیجیا کسے نو شہر دا نبی بنا کر بھیجیا کسے نو وقت دے لحاظ نہ نبوت عطا کیتی کسے نو شہر دے لحاظ نہ نبوت عطا کیتی جدو تیرے تے میرے پیر دیاں واڑیاں آئیاں آمنہ دے لال دیاں واڑیاں آئیاں پیکرو سنو جمال دیاں واڑیاں آئیاں تے اللہ دا قرآن پہ بول دائے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ سونیو اسا تانوں کلے شہر دا نبی بنا کر نہیں بھیجیا کلی بستی دا نبی بنا کر نہیں بھیجیا سونیو اسا تانوں دونا جہانہ دا نبی بنا کر بھیجتا ہے سونیو اسا تانوں کلا نبی بنا کر نہیں بھیجیا بلکہ رحمت للعالمین اسا تانوں دونا جہانہ تے رحمت بنا کر بھیجتا ہے تے پھر میں کیوں نہ آکھنا پے گا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں تے پھر بھی مقام اس دے نو دنیا چھپا کوئی نہیں سکدا نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا حضرات اللہ کو دعائے کہ اللہ سانو سارے آنو دین حق تے چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے
کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایویں فرق ہزاری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے تے ایک گل نو یاد تو رکھے عابد ہر ایک نے مرنا ضرور ہے اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار اچھی آکو سبحان اللہ سوتے ہو اچھی آکو سبحان اللہ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار اللہ تو ہی مخلوق اللہ تو ہی مخلوق وکھڑی بنائیے کوئی تیرا بھاگیے تے کوئی سودائیے اللہ تو ہی مخلوق وکھڑی بنائیے کوئی تیرا بھاگیے تے کوئی سودائیے کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق اذاناں دا شوق اذاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی پلے فرق ایماناں دا فرق ایماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار اللہ جیڑے لوکی تیرے داری اتے آندے نے بھر بھر جھولیاں گھراں نوں جاندے نے اللہ جیڑے لوکی تیرے داری اتے آندے نے بھر بھر جھولیاں گھراں نوں جاندے نے تو ڈاڈا ہے لجپال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا تسی اللہ دے مہمان ہو نا اس واسطے اللہ اپنے مہماناں دا آپ ہی خیال کردا ہے اللہ اللہ تو ڈاڈا ہے لجپال تو رکھنا ہے آپ خیال اپنے مہماناں دا اپنے مہماناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا تو ہے مالک کلا کل جہاناں دا اللہ کون کرے انکار ماشاءاللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ اس بچے کو اس میرے بھائی کو اللہ اس کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح اس بچے کو مستقبل کا روشن چراغ بنائے اور مبارکباد کے مستحق ہیں اس بچے کے والدین
کہ جو الحمدللہ چھوٹی سی عمر میں آپ کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ پورا خطیبوں والا جو ہے اس میں جوش ہے، اور اس بچے میں بڑا ہی شوق ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے یہ تقریر میں نے اس کو یاد کروائی، اور تقریر یاد کیسے کروائی کہ جتنی تقریر ہے ساری جو اس کو میں نے سنا کے تھوڑا تھوڑا سبق دے کے اسی طرح یاد کی، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو لکھ کے دی، یعنی ساری سن کے تقریر یاد کی۔ اس بچے نے بڑا ذوق رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے مختصر سی حمد کے لیے، نعتیہ کلام کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شیخ فیصل صاحب کہ وہ آئیں اور ہمیں چند منٹ میں نعتیہ کلام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوہنے محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اور جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، ہاں دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا، ایڈیاں شاناں والا اونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ سب سے پہلے میں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی، بڑے ہی محسن بھائی قاری فہد عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو اللہ رب العالمین کا مکمل قرآن سنانے کی سعادت حاصل کی، اور اسی طریقے کے ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی والدہ کو، ان کے بھائیوں کو کہ ماں جی آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں، آپ ہی وہ والدین ہیں کہ جن کے بارے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی ہی فکر ہوگی، لیکن حافظ قرآن، قاری قرآن کے والدین کو اللہ رب العالمین اتنی شان، اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان والدین کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے، جس طرح آج ہم نے قاری صاحب کے لیے اسٹیج سجائے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین قاری قرآن کے والدین کے لیے پیارے نورانی اللہ رب العالمین ممبر لگائیں گے، اور عزت اور تکریم کے ساتھ اس قاری قرآن کے والدین کو اللہ رب العالمین ان ممبروں پر بٹھائیں گے، اور آپ ہی وہ والدہ ہیں، آپ ہی وہ خاتون ہیں، آپ ہی وہ والدین ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عزت والے تاج پہنائیں گے۔ عزیز ساتھیو، اسی طریقے کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں میری جماعت کے تمام مقتدی حضرات کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں، گھڑیوں میں ساری مصروفیات کو ترک کر کے، اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ رب العالمین کا قرآن سنا، اور آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس حدیث کے مستحق ہیں، اس حدیث کے مصداق ہیں کہ جس کے بارے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں ثواب کی نیت کے ساتھ حالت ایمان میں قیام کیا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ اس بندے کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں اپنے بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ عزیز ساتھیو، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کا ربط جو ہے قرآن کے ساتھ جڑا ہے، اور قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا یہ اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہوتے ہیں، اور یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو عزتوں سے نوازتے ہیں۔ اور دوسری جانب
یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو بندہ قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، قرآن کے تمام احکامات کو مانتا ہے، اور یہ عزتیں، یہ تکریم، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں یہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ آج قاری صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو مکمل قرآن پاک سنایا ہے، اور یہ ان کو جو عزت ملی ہے، تکریم ملی ہے، جو ان کو یہ بلندیاں ملی ہیں، تو یہ صرف اور صرف دین کی نسبت کی وجہ سے ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ عزیز ساتھیو، یہی وہ قرآن ہے کہ جو انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کی دنیا کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ کس طریقے کے ساتھ کہ جو بندہ قرآن کا منکر ہے، قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے اعراض کرتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا جو بندہ ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جو بندہ قرآن کو پس بش ڈال دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، عزیز ساتھیو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو دنیا میں بھی تیرا ساتھ دیتا ہے، حتیٰ کہ قبر میں تو جائے گا، جب منکر نکیر جو ہیں وہ تجھے سوال کریں گے، جب تو ان سوالوں میں کامیاب ہو جائے گا، حضرات محترم، یہی وہ قرآن ہے کہ جو قبر میں تیرے ساتھ جائے گا، قبر میں تیرے لیے روشنی کرے گا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی صداقت بری زبان سے یہ اعلان ہے، فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے یہی قرآن جو ہے سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گا، اور اپنے پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین سے جنت لے کر دے دے گا۔ عزیز ساتھیو، میری دعوت یہ ہے آپ کے سامنے کہ میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ نے رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھا ہے، قرآن پاک سنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے، لیکن آپ میری اس بات پر تصدیق کریں گے کہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، وہی ایک صف دو صفیں مسجد کے نمازی سارے کے سارے بچھڑ جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، رمضان جو ہے، ہم صرف رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، نہیں میرے بھائی، رمضان المبارک کے بعد اب رمضان المبارک نے ہمیں یہ سکھلا دیا ہے، ہمیں یہ عادت پڑ جانی چاہیے کہ ہم نے صبح اٹھ کر تہجد کے نفل پڑھنے ہیں، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام کو عمل وہی پسند ہے کہ جس عمل میں دوام ہو، جس عمل میں ہمیشگی ہو۔ عزیز ساتھیو، رمضان کے بعد بھی ہم نے اسی طریقے کے ساتھ قرآن پاک سے محبت کرنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سننا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ قرآن ہم نے سنا ہے، اللہ ہمارا یہ قرآن سننا قبول فرمائے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں اسی طرح کل قیامت والے دن اکٹھا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ قرآن ہی ذریعہ نجات بنائے۔ تو میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں ہمارے بڑے ہی محسن، بڑے ہی پیارے بھائی قاری عثمان صاحب
کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں۔ قاری عثمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رستہ دو تھوڑا۔ میرا موبائل ساجد دے کول ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪਕੜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے قاری عثمان صاحب جو ہمیں تلاوت کلام پاک سنا رہے تھے۔ اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی قاری اسامہ مدنی صاحب کہ وہ آئیں اور آپ کو نعتیہ کلام سنائیں۔ قاری اسامہ مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے چند اشعار حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بیان کروں گا، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ پیاری اماں عائشہ، پیاری اماں عائشہ، پیاری اماں عائشہ، پیاری اماں عائشہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ یہ میرا قلم، یہ میری زباں، کیا شان کریں گے تیری بیاں۔ یہ میرا قلم، یہ میری زباں، کیا شان کریں گے تیری بیاں۔
قرآن ہے تیرا مدح سرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے، کیا کہنے ہیں تیری عظمت کے، کیا کہنے ہیں تیری رفعت کے، کیا کہنے ہیں تیری عظمت کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ ہم کیوں نہ کریں تیری عزت، اولاد ہے تیری یہ امت، ہم کیوں نہ کریں تیری عزت، اولاد ہے تیری یہ امت۔ ہم جانتے ہیں ماں کا رتبہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ یہ بات تو عین حقیقت ہے کہ قدموں میں تیرے جنت ہے، یہ بات تو عین حقیقت ہے کہ قدموں میں تیرے جنت ہے۔ جو تم سے ہٹا دوزخ میں گرا، جو تم سے ہٹا دوزخ میں گرا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو پیکر علم و صدق و صفا، صدیق کی بیٹی صدیقہ، تو اہلیہ محبوب خدا، صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے قاری اسامہ صاحب، جو کہ ہمیں شان امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سنا رہے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے مختصر سی تقریر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں آپ کی اسی مسجد کے طالب علم حافظ سعد کو کہ وہ آئیں اور ہمیں تقریر سنائیں۔ حافظ سعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام علی سید الانام، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو،
تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ حضرات، اس ماہ مبارک کی فضیلت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا اس مہینے میں نازل ہونا رمضان کی فضیلت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس ماہ مقدس میں اللہ کا مومنوں سے خطاب کرنا رمضان کی فضیلت ہے۔ اس ماہ مقدس میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کا ملنا رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن کا نازل ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت، روشنی، برکتوں اور نجات کا مجموعہ ہے۔ آئیے پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر اور کامیاب بنانے کے لیے قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا۔ فرمان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص، بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کیونکہ قرآن اترا رمضان میں نور لے کر، قرآن اترا رمضان میں نور لے کر، ہر حرف میں رحمت کا ظہور لے کر، ہر حرف میں رحمت کا ظہور لے کر۔ حضرات، آئیے پھر عہد کیجئے کہ اس رمضان میں ہمیں اپنے دلوں کو نور اور ایمان سے منور کرنا ہوگا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب رمضان کا چاند دیکھ لیتے تو فرماتے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہوتا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، کینہ، حسد ہو۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہ کیا تو رمضان کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، رمضان نجات کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کو معاف کر کے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس میں، اس خاص ایام میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ ماہ کرم ہے، مغفرت کی گھڑی، یہ ماہ کرم ہے، مغفرت کی گھڑی، بندے کو ہے رب سے ملانے کی گھڑی، بندے کو ہے رب سے ملانے کی گھڑی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک میرے اس بھائی کے علم میں برکت دے اور اللہ رب العالمین اس بھائی کو، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ دین کا مبلغ بنائے، دین کا عالم بنائے اور باعمل بنائے۔ یہ کسی مدرسے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آپ کی اسی مسجد سے یہ بچہ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو، اس کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنائے۔